السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ وضو یہ عبادتوں کے لیے، نماز کے لیے کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب تک وضو نہیں کریں گے، جب تک قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا صحیح نہیں ہے۔ وضو کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کے اندر وضو کی اہمیت اور اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو پکڑا اور اس کو ہلایا تو درخت کے ہلانے کی وجہ سے اس کے پتے جھڑنے لگے، اور فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر تو انسان کے گناہ بھی وضو کی وجہ سے ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حالت میں بلائے جائیں گے کہ دنیا میں ان کے وضو کرتے رہنے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید اور چمکتے ہوں گے، پس جو تم میں سے اپنی سفیدی اور چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ تو وضو کے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر وضو کی اہمیتوں کو اور وضو کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے درمیان اور وضو کرنے سے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ ایسی دعائیں ہیں، آپ حضرات جب ان دعاؤں کو پڑھیں گے جن کے پڑھنے پر بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو عطا کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ایک دو جگہ لکھا ہوا ملا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی نیک کام کی شروعات ہو، اس کا آغاز ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں گے تو جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے حصے میں اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ تو یہ ہے وضو سے پہلے کی دعا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ اور جب وضو کرتے کرتے درمیان میں پہنچ جائیں، آدھی وضو ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ حضرات کو دعا پڑھنی ہے، اور درمیانی وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو آپ حضرات کو وضو کے درمیان پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ دوسرا کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے، اور آخری دعا ہے وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان وضو کے بعد اس کلمہ شہادت کو اور اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دروازے سے تجھے جنت کے اندر داخل ہونا ہے ہو جا، یعنی اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ جو ان سے جنت سے چاہے، جو ان سے دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ چند دعائیں ہیں، ایک تو وضو کے شروع کی دعا ہے، ایک وضو کے درمیان کی دعا ہے، اور ایک وضو کے آخر کی دعا ہے۔ آپ حضرات ان دعاؤں کو یاد کریں، موبائل کی اسکرین پر بھی آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور دوسرے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی
ان دعاؤں کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخل کرنے کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔